السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو ٹیکنالوجی ایکسپلور. میرا نام عثمان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ اگر آپ کا ارادہ بن رہا ہے سی این سی پلازما مشین یا سی این سی لیزر کٹنگ مشین خریدنے کا تاکہ آپ اس سے کاروبار کر سکیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے. میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ جو مشکلات میرے سامنے پیش آئیں، جن چیلنجز کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے، میں وہ سارے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو میں اگر آپ کو اپنی تھوڑی سی سٹوری بتاؤں کہ میں پرسنلی میں کام کرتا ہوں فری لانسنگ کا، جس میں سولڈ ورکس کے ڈفرینٹ پروجیکٹس بنا کر ڈفرینٹ کمپنیز کو سیل کرتا ہوں. تو میری مین سورس آف انکم جو ہے وہ فری لانسنگ ہے. تو یہ مشینیں خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ پلازما مشین ہے اور دوسری وہ ہائیڈرولک بینڈنگ پریس ہے، اور اس کے علاوہ ایک پاؤڈر کوٹنگ کا سیٹ اپ بھی ہے میرے پاس. تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو تھوڑی جو ڈیٹیل ہے وہ میں بتاؤں گا. تو دوسرا مقصد میں یہ بتا رہا تھا یہ مشینیں خریدنے کا یہ تھا کہ میں ان کی ویڈیو ٹیوٹوریلز بنا کر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کروں گا. تو آج سے 6 مہینے پہلے میں نے یہ مشینیں خریدی تھی. سب سے پہلے میں نے سی این سی پلازما مشین خریدی تھی، پھر میں نے بینڈنگ پریس خریدی تھی. پلازما خریدنے کے بعد بینڈنگ پریس کا میرا پروگرام کیوں بنا وہ بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا. سی این سی پلازما مشین جب میں نے خریدی تھی تو اس وقت میرا یہ ارادہ تھا کہ میں جو آئرن شیٹس ہوتی ہیں ان آئرن شیٹس کے اوپر مختلف ڈیزائن بنا کے جو ریلنگز وغیرہ کے لیے یا اسٹیر ریلنگ ہوگی یا گیٹس وغیرہ کے جو ڈیزائن جو اوپر سی این سی پلازما کٹ کے یا لیزر کٹ کے لگے ہوتے ہیں وہ بنا کر آگے سیل کروں گا. اب جو پرابلم آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ جب آپ سی این سی پلازما کے اوپر کوئی چیز کاٹتے ہو تو پلازما کی فرنٹ سائڈ یعنی ٹاپ سائڈ جہاں سے کٹ ہوتا ہے وہ تو جگہ آتی ہے صاف، لیکن جو اس کی بیک سائڈ ہوتی ہے جو آئرن کی شیٹ ہے وہاں پہ ایک بر آتی ہے. تو اس بر کو اتارنے کے لیے جو مارکیٹ میں جو آلریڈی جو چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پلازما سروسز پرووائڈ کرنے والا بندہ اس بر کو نہیں اتارتا، بلکہ وہ بر جو کسٹمر ہوتا ہے، جو ویلڈنگ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، جو گیٹ یا ریلنگ وغیرہ تیار کر کے آگے اینڈ یوزر کو دیتا ہے، وہ اس بر کو خود اتارتا تھا. اب اگر آپ دیکھیں خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک ریلنگ ہے، چھت کی ریلنگ ہے، وہ لیٹ سے 2 فٹ بائی 75 فٹ ٹوٹل اس کی لینتھ بن گئی. تو اتنی لمبی جو شیٹ ہوگی اس کی اوپر سے اس بار کو اتارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ پورا دن لگ جاتا ہے، بلکہ دن لگ جاتے ہیں اس بار کو اتارنے کے لیے. اور یہ لوگ گرائنڈر سے اتارتے تھے اس کو، اس میں ڈسک بھی ان کی گرائنڈنگ ڈسک جو ہے وہ بھی کافی زیادہ یوز ہوتی تھی. اب یہ تو تھا پہلا چیلنج جو مارکیٹ میں نے دیکھا تھا. ہم بھی یہاں پہ بار آتی تھی تو جیسے بار آتی تھی جیسے مارکیٹ میں چل رہا تھا ویسے جو اکا دکا کسٹمر آتے تھے ان کو ہم وہی چیز ایز اٹ از دے دیتے تھے. پھر اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ اس پلازما کی کٹنگ کی کوالٹی کو میں نے امپروو کیا ہے. تو وہ کیسے امپروو کیا وہ اپنی میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو میں بتاؤں گا. تو وہ امپروو کرنے کے بعد اللہ کی فضل سے بالکل بر جو تھی دوسری سائڈ پہ وہ ختم ہو گئی تھی. بر بھی کس کو کہتے ہیں، سلیگ بھی کہتے ہیں، وہ آپ ویڈیو میں ساتھ دیکھ رہے ہوگے تصویروں میں. تو خیر یہ تو تھا پہلا چیلنج جس کو ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے اچیو کر لیا، اس کو ریموو کر دیا. اچھا جی، یہ تو تھا جو پہلا چیلنج تھا بار ریموو کرنے والا، وہ تو ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے ریموو کر دیا اور اس کی وجہ سے کسٹمرز ہمارے تھوڑے سے بڑھ گئے. پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں لوہے کا فرنیچر بنانا شروع کروں. تو اس لوہے کے فرنیچر کو بنانے کے لیے مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ تھی بینڈنگ پریس. تو جس کی وجہ سے میں نے وہ بینڈنگ پریس خریدی تھی. میں اگر اس کے پاس آپ کو لے کے جاؤں، اس بینڈنگ پریس کا بھی میں آپ کو مکمل ریویو دوں گا کہ میں نے وہ بینڈنگ پریس کہاں سے خریدی تھی اور کتنے کی خریدی تھی اور اس کے فنکشنز کیا ہیں، اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. یہ چیزیں فرنیچر وغیرہ بنانے کے بعد فرنیچر وغیرہ کی بھی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں آئی، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ لوہے کا فرنیچر جو ہے ایک تو لوگ ٹرسٹ کام کرتے تھے کہ یار اتنی پتلی شیٹ کا یہ بنے گا، پتہ نہیں مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ مہنگا بہت زیادہ پڑ جاتا تھا. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پینل باکس لگا ہوا، یہ پینل باکس کا میرے دل میں آئیڈیا تھا کہ یار یہ پینل باکس بنا کر اگر میں بیچوں، کیونکہ بینڈنگ پریس بھی ہے اور ساتھ میں میرے پاس پلازما مشین بھی ہے. تو شیٹ کاٹو اس کی ڈیولپمنٹ، کیونکہ سولڈ ورکس میں آلریڈی یوز کر رہا ہوں سولڈ ورکس شیٹ میٹل. تو اس میں آپ کو پوری ڈیولپمنٹ لینتھ کی ڈی ایکس ایف جو ڈیولپمنٹ کا اسکیچ ہے نا، ڈی ایکس ایف فائل کی فارمیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے. تو وہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بینڈ کہاں سے کرنا ہے، کتنی ڈگری پر کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز سولڈ ورکس سے آپ کو مل جاتی ہے. تو خود سے کوئی آپ کو ذہن نہیں لڑانا پڑتا.
تو اس وجہ سے میں نے یہ کنٹرول پینل یا ان کو ڈی بی بھی کہتے ہیں یہاں پہ، تو یہ بنانے میں نے شروع کیے۔ اچھا ہاں، بینڈنگ پریس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بینڈنگ پریس جو ہے نا، یہ مجھے یہاں پر پہنچ جو ہے 12 لاکھ روپے کی پڑی ہے۔ یہ کنٹرول پینل کی نا مارکیٹ بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ بکتے ہیں آگے مارکیٹ میں، دکاندار آپ سے بہت زیادہ بے تحاشا آپ سے لیں گے یہ، اگر آپ یہ کاروبار شروع کریں گے۔ تو اب میں یہ جو چیز کہہ رہا ہوں نا کہ ڈی بی میں نے بنانی شروع کی، یعنی کنٹرول پینل، تو پینٹ ان کو میں سادہ پینٹ کرتا تھا کمپریسر کے ساتھ، جو اسپرے گن لگتی ہے پینٹ والی، وہ لگا کے عام سادہ پینٹ کو کر کے آگے مارکیٹ میں جا کے دے دیا۔ تو وہ دکاندار تھوڑے سے اعتراض کرتے تھے کہ یار یہ والا پینٹ آگے چلتا نہیں ہے اتنا، مطلب انڈسٹری نہیں ہم سے خریدتی، ہم سے عام کوئی کسٹمر گھر کے لیے لے کے جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار آپ ان کو پاؤڈر کوٹ کر کے دو تاکہ انڈسٹری میں بھی ان کا یوز ہو۔ تو اس مقصد کو حل کرنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ میں نے پاؤڈر کوٹنگ کا سیٹ اپ جو ہے وہ خریدا تھا۔ اب یہ پاؤڈر کوٹنگ کا جو سیٹ اپ ہے یہ میں نے لاہور سے منگوایا تھا، کتنے کا منگوایا تھا یا اس کا بھی میں ریویو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو دوں گا۔ یہ والی مشین ہوتی ہے پاؤڈر کوٹنگ کی، اور اس کے ساتھ یہ اوون میں نے خود بنایا تھا۔ یہاں پہ یہ آپ دیکھیں، اس کو اگر میں کھول کے دکھاؤں آپ کو، یہ دیکھیں، تو یہ اوون جو ہے یہ میں نے خود بنایا تھا، گیس پاورڈ اوون ہے، اور سلنڈر اس کے ساتھ میں اٹیچ کرتا ہوں۔ تو یہ جو کنٹرول پینل ہے، اس کی جو شروع سے لے کے آخر تک کی جو کاسٹ آتی تھی، جس میں اس کی میٹیریل کاسٹ ہوگی، بجلی کی کاسٹ ہوگی، اور لیبر چارجز، جہاں پہ جو بندہ لیبر کا جو لوگ لیبر کا کام کرتے ہیں ان کی سیلری ملا کے ایک ڈی بی جو ہے یہ ہمیں 300 سے 400 روپے کا منافع دیتی تھی۔ اب چونکہ پاؤڈر کوٹنگ کا اس وقت میرے پاس اوون بہت چھوٹا لگا ہوا ہے، تو اس سے میں کیا کام کر رہا ہوں، ایک تو میں یہ کر رہا ہوں کہ گاڑیوں کے جو رم ہیں ان کو میں کر رہا ہوں کروم کلر میں پاؤڈر کوٹ کر رہا ہوں، یا ڈفرینٹ کلرز میں اس کو میں پاؤڈر کوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ گاڑیوں کی رم جو ہیں ان کو پاؤڈر کوٹ کرنے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا منافع ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں آرڈر ملتا تھا کہ کوئی ریلنگ بنا کے دینی ہے کسی کو، یا کسی کو گیٹ کا ڈیزائن کی کٹنگ کر کے دینی ہے، تو اس میں جو پرابلم میرے ساتھ یہ پیش آ رہی تھی کہ مارکیٹ میں جب میں جاتا تھا، اب ریٹیل کے حساب میں شیٹ خریدوں گا تو مجھے 25 سے 30 روپے پر کے جی جو ہے وہ مہنگی ملے گی شیٹ۔ تو وہ پھر میں نے یوں کیا کہ میں نے جا کے ہول سیل کے حساب میں، یہ دیکھیں آپ نیچے شیٹس، تو یہ شیٹس میں ہول سیل کے حساب سے فیکٹری سے میں جا کے لے آیا تھا، تو 25-30 روپے سستی ملی تھی۔ تو ٹھیک ہے، مطلب ہے آپ کو تھوڑا منافع اور بہتر مل جائے گا، اور آپ کو کسٹمر کو ایک کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں آپ کم ریٹ دے سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اب بات کرتے ہیں اس کاروبار کے منافع کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اب جو کہ آپ لوگ یہ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہو، تو اس کاروبار کے منافع کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ منافع کیا اور نقصانات کیا کیا ہیں اس کی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے منافع، اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ ایک شیٹ خریدتے ہو، ایک مثال دوں گا آپ کو کہ میں یہاں پہ ایک شیٹ لے کے آتا ہوں 16 گیج کی 9,000 یا 9,500 روپے کی، اور وہ آگے بکتی ہے 13 سے 14,000 روپے کے لگ بھگ۔ اس میں سے جو کچرا نکلتا ہے، جو اسکریپ ہوتا ہے، وہ آپ بیچتے ہیں تو وہ 2,000-2,500 روپے کے لگ بھگ وہ کچرا بک جاتا ہے۔ تو اوورآل یعنی کہ آپ 9,500 روپے کی شیٹ لو گے، وہ میکسیمم بکے گی تو 15,000 یا 14,000 14,500 روپے کی بکے گی۔ پورے دن کی بات کریں، پورے دن میں آپ میکسیمم 3 شیٹیں، بہت زیادہ زور لگائیں تو 3 شیٹس آپ جو ہے پلازما کے اوپر کاٹ سکتے ہیں۔ تو 3 شیٹس آپ نے کاٹیں، اگر لیٹ سے آپ کو 5,000 روپے ایک شیٹ کا پروفٹ ہوا تو 5 کو 3 سے ملٹیپلائی کرے، 15,000 روپے آپ کو یہ ایک شیٹ کے ایک دن کے 3 شیٹس کے اوپر کام کرنے کے بعد 15,000 روپے آپ کو ملے۔ ان 15 میں سے آپ کی 2,000 روپے کی بجلی خرچ ہو گئی، اور اگر آپ کے 2 بندے کام کرنے والے، ایک ڈیزائن کرنے والا اور ایک پلازما کا آپریٹر، یہ 2 بندے آپ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان پر ڈے سیلری، پھر اگر آپ کی جگہ رینٹ پہ ہے تو وہ رینٹ کا خرچہ علیحدہ سے ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگ خود سوچ لیں کہ آپ کا کتنا خرچہ ہو سکتا ہے۔ پھر ظاہر ہے دن کو کھانا کھانا ہوگا، چائے وغیرہ کوئی گیسٹ آتے ہیں تو ان کو پلانی ہے، تو یہ سارے اخراجات آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ تو نوزل جو ہے نا اس وقت مل رہی ہے لاہور سے 5,500 روپے کی، ٹھیک ہے، اور ایک نوزل جو ہے وہ 2 شیٹس کے اوپر کام کرتی ہے۔ تیسری شیٹ جب آپ لگاؤ گے تو وہ مطلب ہے
کام تو کرے گی لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا. تو چلو ہم لوگ ازیوم کر لیتے ہیں کہ 3 شیٹس کو اس ایک نوزل نے کام کر دیا, تو 550 روپے یہ بھی خرچہ ہے پر ڈے کا, اگر آپ کے پاس پورے دن کا کام ہے. اب اس کام میں جو رسک ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ اس میں خطرہ کیا کیا ہے, نقصان ہونے کا جو ڈر ہے, جو چانس ہے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ نوزل ورک پیس کے ساتھ اکثر و بسا اوقات ٹکرا جاتی ہے, بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نوزل ورک پیس کے ساتھ یعنی اس شیٹ کے ساتھ ٹکرا جائے تو اس میں نقصان کیا ہوگا. نقصان نمبر 1 کہ آپ کی نوزل جو ہے نا وہ اگر ٹکرا کے ٹوٹ گئی تو وہ 15 سے 18 ہزار روپے کے لگ بھگ نوزل ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پلازما مشین کی ٹائپ آپ کے پاس کون سی ہے. میرے پاس جو ہے اس کی میں نے پتہ کی تھی پرائس, تو وہ 15 سے 18 ہزار روپے کے لگ بھگ تھی. تو میرے جو یہاں پہ پلازما ہے اس کی نوزل بھی بار بار ٹکراتی رہتی ہے اکثر بسا اوقات, اور یہ ٹوٹی ہوئی ہے. میں نے نئی نہیں خریدی ہے بلکہ الفی وغیرہ لگا کے, مطلب ہے جگاڑ لگا کے میں نے یہاں پہ کام چلایا ہوا ہے. ایک تو یہ خطرہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نوزل کے ٹکرانے سے آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے, ایک خطرہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے نوزل ٹکرائی, آپ نے شیٹ یہاں پہ رکھی تھی کاٹنے کے لیے, شیٹ تھی پوری فل سائز کی شیٹ تھی, 9,500 10,000 روپے کی لیٹ سے شیٹ ہے وہ. تو اب ظاہر ہے نوزل ٹکرائے گی, ساری الائنمنٹ آؤٹ ہوگی. آپ اگر اس شیٹ کی الائنمنٹ کو ٹھیک کر سکے تو ویل اینڈ گڈ ہے, آپ بچ جاؤ گے دوسرے نقصان سے. لیکن اگر آپ وہ الائنمنٹ آپ کسی طریقے سے نہیں کر سکے تو آپ کی سیدھی سیدھی وہ 9,500 یا 10,000 روپے کی شیٹ بھی ضائع ہوگی, وہ پھر اسکریپ میں بکے گی. یہ تھا جی دوسرا جو خطرہ ہے اس کام میں نقصان ہونے کا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور آپ کے جو خدشات ہیں یا جو آپ کو چاہیے تھی معلومات کہ آپ پلازما کا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ وہ معلومات آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مل چکی ہوں گی. اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے, اور کومنٹ میں آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیوز میں. انشاءاللہ میں پاؤڈر کوٹنگ کے سیٹ اپ کا ریویو بھی دوں گا کہ کہاں سے خریدی, کتنے کا خریدا ہے, اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے. اسی طرح بینڈنگ پریس کا بھی میں ریویو دوں گا کہ کیسے خریدی ہے یا یہ اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے. تو خیر ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.